میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، جو میں نے کل تجزیہ پیش کیا تھا، میں آج بھی اس کے اوپر کھڑا ہوں. مجھے کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں ہے، بلکہ میں پہلے سے زیادہ پر امید ہوں کہ اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 یقینی طور پر ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ آج آخری دن ہے اور آج ہی جو سیز فائر کی مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پہلے سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو گزشتہ روز یہ بھی کہا تھا کہ چند گھنٹوں بعد جو وائس پریزیڈنٹ وینس ہیں وہ اسلام آباد میں لینڈ کر جائیں گے. لیکن کیا انہوں نے لینڈ کیا؟ جواب ہے نہیں. تو پھر اسی طریقے سے جو سیز فائر کی جو توسیع نہ کرنے کا اعلان ہے ان کا، تو اس کو بھی میں اسی ہی تناظر میں دیکھ رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کا اور امریکہ کا تنازع ہے، اس تنازع سے یعنی ہٹ کر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اور یہ الجھنا ان کا جو ہے وہ فطری ہے. جو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پبلک پوسٹرنگ کرنی ہے، ایک کو جو ہے خود کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرنی ہے کہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ایٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہیں، اور جب معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ فاتح ہیں. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی وہ فاتح ہے، اور امریکہ بھی یقینی طور پر خود کو فاتح ہی قرار دے گا. میں سن رہا ہوں جو امریکی آفیشلز کو، وہ تو جس جگہ آئیں یعنی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ہم نے جناب ایران کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا فلاں کر دیا. یہ پبلک پوسٹنگ ہے جی. اس وقت یہ جو دونوں ممالک الجھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر جو ان کا مدعا ہے وہ مدعا یہ ہے جی کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کا بلاکٹ کھولنے کا جب اعلان کیا ایران کی جانب سے عباس عراقچی صاحب نے، تو اس کو ویلکم تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن انہوں نے بعد میں کہا جی کہ ہم جو ہے وہ نیول بلاکٹ رکھیں گے. اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جب اس کو بلاک کر دیا دوبارہ پاسداران انقلاب نے، تو پھر وائلیشن جو ہے وہ ایک قسم سے انڈین شپس نے کی، جس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو واپس موڑا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نالا ہوا، کیونکہ وہ تو نیول بلاکٹ کے بعد یہ بتا رہے تھے کہ جو یہ پانی ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے اور اس وقت ایران بے بس ہو چکا ہے. لیکن ان کا جو کلیم تھا وہ کلیم جو ہے وہ عملی طور کے اوپر اس کو جھوٹا جو ہے ثابت کیا ایران نے. تو اس کے اوپر پھر طیش میں آیا امریکہ بھی، اور امریکہ نے بھی جو ایک کارگو شپ ہے ایران کا، اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا. اب چین کی جانب سے بھی بڑا سخت موقف اس کے اوپر آ چکا ہے، اور یہی بنیادی ڈیڈ لاک بن چکا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ کہ یہ مذاکرات شروع نہیں ہو رہے. گزشتہ روز جیسے بتایا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ نیول بلاکٹ کو ختم کیا جائے، اور ایران نے ابھی تک جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی رسپونڈ نہیں کیا امریکہ کو کہ سیز فائر کی جو ہے وہ وائلیشن ہو جائے، کیونکہ ایران جو ہے وہ یو ایس نیوی جو کہ ان کی رینج کے اندر ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑی امید ہے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ ان کا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا ڈسپیوٹ نہیں ہے بٹوین دیز ٹو کنٹریز. ان کا ڈسپیوٹ تو یورینیم کے اوپر ہے، ان کا ڈسپیوٹ تو جو سینکشنز ہیں اس کے اوپر ہے، میزائل پروگرام کے اوپر ہے جو بات چیت ہونی ہے، یا پھر گارنٹیز جو ریکوائرڈ ہیں ایران کو کہ دوبارہ ان کے اوپر اس قسم کی جنگ مسلط نہیں کی جائے گی. تو یہ گارنٹیز ہے. پھر کچھ مطالبات ہیں ایران کے جو وہ کہتا ہے جی کہ اس خطے سے امریکہ نکلے. اب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران یقین دہانی کرے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بدامنی نہیں کرے گا یا اسرائیل کے انٹرسٹ کو متاثر نہیں کرے گا. اب جب اس قسم کی سچویشن ہو تو پھر کس کا رول آتا ہے؟ یہ دونوں کی تو پوزیشن سامنے آ گئی. اب اس میں پاکستان کا رول آتا ہے جو کہ اپنی خاموش سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر،
اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کسی حد تک جی، وہ خاموش تو نہیں لیکن وہ تو ویزیبل ہے، لیکن ان کی بھی ممکن ہے کہ پس پردہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی یا جو ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ہیں عاصم ملک صاحب، وہ بھی اس پہ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو آفیسز ہیں، گڈ آفیسز، وہ رات بھر جو ہیں وہ جاگتے رہے، وہ رابطے کرتے رہے، وہ گفتگو کرتے رہے، وہ قائل کرتے رہے، اور مذاکرات کی جو سفارتکاری کی جو ان کا پروسیس ہے وہ ان پروگریس ہے۔ اور اس وقت جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ ہوں گی۔ یقینی طور پر تھوڑا سا پاز ضرور آ گیا ہے۔ آج ٹیوزڈے ہے، آج شام کو جو امریکہ کا وقت بنتا ہے 6 بجے جے ڈی وینس کا ڈپارچر ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کل کہہ دیا تھا کہ وہ چند گھنٹے بعد لینڈ کر جائیں گے۔ اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال کے مطابق سامنے آئیں گی، لیکن بہرحال جو پاکستان کے ساتھ اس وقت شراکت دار وہ ممالک ہیں جو کہ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں پس پردہ، وہ ممالک بھی ایکٹیویٹ ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں، وہ بھی اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹروتھ سوشل کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ سیز فائر کے دوران ایران کی جانب سے متعدد خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اب جو الزام ایران امریکہ کے اوپر عائد کر رہا ہے وہی الزام جو ہے وہ دہرا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اوپر۔ تو اس حوالے سے یہی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ نون ایشوز کے اندر امریکہ اور ایران جو ہے وہ اس وقت سٹک ہو چکے ہیں، جبکہ جو بنیادی تنازع ہے بظاہر اس کے اوپر زیادہ اختلاف رائے نہیں رہا، اسی وجہ سے کیونکہ اس وقت ایگوز کا ایشو آ چکا ہے۔ تو دونوں ممالک، چاہے امریکہ ہے جو کہ سپر پاور ہے، چاہے جو ایرانی ہیں جو کہ ایک اولڈ سویلائزیشن ہے، یہ اب اپنا ناک زیادہ لمبا کرنے کے لیے اور اپنی پگ، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، اونچی رکھنے کے لیے، اپنا چمڑا اونچا رکھنے کے لیے اب ایک دوسرے کے اوپر وہ باتیں کر رہی ہیں جو کہ اس وقت ان کا بنیادی تنازع نہیں ہے۔ بہرحال جی یہ صورتحال سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن بظاہر مجھے تو لگتا ہے، میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ مذاکرات تو انشاءاللہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو امریکہ کی تو ایڈوانس سیکیورٹی ٹیمز اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور کل بھی جہاز لینڈ ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ساز و سامان لے کر آتے ہیں، سیکیورٹی ٹیمز آتی ہیں، ٹیکنیکل سٹاف آتا ہے، جو ایس او پیز ہوتی ہیں، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے مکمل ایک سٹاف آتا ہے، یہ ایک ایس او پی ہے امریکن سائڈ کا، لیکن ایران کی سائڈ سے کوئی ایڈوانس ٹیم اس وقت تک نہیں پہنچی اسلام آباد، اور یہی بات جو ہے یہ ایران کا اسٹیٹ میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایران کا تو پہلے بھی 71 رکنی وفد جو ہے وہ 2 جہازوں میں پہنچا تھا اسلام آباد، اور سیکیورٹی ٹیمز کا یقین طور پر کچھ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر ایران کی سائڈ سے جن کو پبلک نہیں کیا گیا۔ سو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب کوئی نہیں ہے، تو لوگ تو ایرانینز مزید بھی آئے ہوئے ہیں، اور آئی بلیو کہ جو ہی جے ڈی وینس پہنچیں گے تو ایرانی سائڈ بھی اسلام آباد پہنچ جائے گی، اور انہوں نے روانہ ہونا ہے جے ڈی وینس نے۔ تو جب وہ روانہ ہوں گے پھر ان کا ایک جو ہے وہ سفر ہے، ڈیوریشن ہے 17 گھنٹے کہتے ہیں، کہیں وہ رکنا ہے نہیں رکنا، کس طریقے سے انہوں نے آنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ آج روانہ ہو جائیں گے، پھر جو وقت لگنا ہے ٹریول ٹائم ہے وہ ٹریول ٹائم تو ہے، لیکن ایران سے اسلام آباد کا یعنی تہران سے اسلام آباد کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو انڈیکیشن ہوگا جی کہ ایرانی مہمان ہمارے آ چکے ہیں اسلام آباد، تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے فائٹر جیٹس ان کو اسکارٹ کرتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کو ایران سے اسکارٹ کر کے لے کر آتے ہیں اسلام آباد تک، یا پاکستان کی حدود سے ان کو اسکارٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد جب وہ لینڈ کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر ایک مطلب کئی فائٹر جیٹس کی جو ہے نا وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جناب مہمان پہنچ چکے ہیں۔ امریکنز کا جو ہے معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن بہرحال ان کو بھی اسکارٹ کیا تھا پچھلی بار، اس بار دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے فائٹر جیٹس ان کو بھی اسکارٹ کریں گے، یقین طور پہ کریں گے جی، یہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، دونوں اطراف ایران بھی اور امریکہ بھی، اور ہم ثالث ہیں جی، ہم غیر جانبدار ہیں، اور ہم نے یعنی ایک اچھا رول پلے کرنا ہے، ایک برج بننا ہے بٹوین دیز ٹو کنٹریز جو کہ اس وقت جنگ کے اندر ہیں،
اور پاکستان جو ہے وہ جنگ بندی کو مستقل کرانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار پلے کر رہا ہے، اور پاکستان کا یہ کردار تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اب اسی ضمن کے اندر اگر میں بات کروں تو آج چائنا جو ہے اس کو بھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں چائنیز سفیر کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے دو طرفہ تعلقات کے اوپر تو وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ جو اپنی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہاں سے، لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ چائنا کا جو ایک سخت موقف سامنے آیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے متعلق اور جو امریکہ کا نیول بلاکڈ ہے سے متعلق، تو اس ضمن میں بھی یہ ملاقات بڑی اہم ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس میں پاکستان چاہتا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، اور جو چین کا وزن ہے وہ اپنے پلڑے میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ جو ہے ڈالنے کے لیے پاکستان کی یہ ایک اٹیمپٹ ہے، اور چین کا کسی حد تک انفلوئنس ہے ایران کے اوپر، اور اگر چین کوشش کرے تو ایران جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر مذاکرات کی میز کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی آنے کو تیار ہے، لیکن پھر ذرا جلدی آ جائے گا، کیونکہ پبلک پوسٹنگ وہاں پر پاسداران انقلاب کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہاں کے جو لوگ ہارڈ لائنرز ہیں ان کی اور جو ایک ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے، یعنی ایران کے اندر بھی، تو وہاں پر کون ڈومینیٹ کرے گا، کس کے اوپر کس کا انفلوئنس ہے، تو پھر اس ضمن میں جو ایک شراکت دار ہے ایران کا جو چین کی اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو چائنیز ڈپلومیسی بھی پاکستان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے جی۔ ابھی اس میں یہ بات یہ ہے کہ جو اعلامیہ تھا اس میں کہا تھا جی کہ دونوں ممالک کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اب یہ کیا اتفاق ہے؟ علاقائی چیلنجز کیا ہیں؟ علاقائی چیلنجز یہی اسٹریٹ آف ہارمز ہے، یہی ایران امریکہ جنگ ہے، یہی وہ ایشوز ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کام جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کی کاوشیں ہیں، میری عطا تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ بھی یعنی مکمل تیاری ہے جی، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹاکس نہیں ہوں گی، یہ ٹاکس نہ ہونے کا تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سو لہٰذا یہ تاخیر ضرور ہے، اور تاخیر جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان انتظار کر رہا ہے اور اپنی ایفرٹس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے۔ لیکن بہرحال جی قطری وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ قطر پاکستان کے ثالثی کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور مذاکرات کی ناکامی سے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا جی پوری دنیا امریکہ ایران مذاکرات سے پاکستانی ثالثی کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی خطے کے بحران سے نمٹنے کے لیے خلیجی ممالک مسلسل فری کین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ابنائے ہرمز کھولنا کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ خطے کے استحکام اور جو توانائی منڈیوں کے تحفظ کے لیے مستقل سیاسی حل نکالنا ناگزیر ہے، یہ بنیادی بات سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو ایران اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرے، یہ کہا جی جرمن جو وزیر خارجہ ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ایران کو اب اپنے لوگوں کی خاطر اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے بڑھائے گئے ہاتھ کو قبول کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ دوبارہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے سنیں گے۔ محمد نواز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے جو سبز پاسپورٹ ہے آج دنیا بھر میں اس کی عزت بھی ہے اور وقت بھی۔ ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی، اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں اور ان کی مدد میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ تو بہت تاریخی کردار ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بے پناہ عمدہ کردار ادا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آج پھر اسی سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔
اب یہ نواز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی تو یہ حقیقت ہے. میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جی, وہ ہیں تو برٹش سٹیزن, لیکن آج کل وہ ہانگ کانگ اور چائنا کے اندر جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں. از اے ویری ویل اسٹیبلش بزنس مین. جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اہمیت تھی اس کی, لیکن آج پاکستانیوں کی جو ہے وہ دنیا بھر میں عزت ہو رہی ہے اور پاکستان کا وقار بلند ہو چکا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے بالکل درست کہا کہ آج پاکستان کو دنیا مختلف نگاہ سے دیکھتی ہے. پاکستان کا آج دنیا کے سامنے جو امیج ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان آج امن کے لیے ایک ہوپ ہے. آج پاکستان تیسری جنگ عظیم کو رکوانے والا واحد جو ہے وہ ملک ہے جو کہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. امپورٹنٹ خبر جی ایک اور آئی ہے جی. اس وقت اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مراد سعید صاحب کی جو خالی نشست ہے اس کے اوپر الیکشن ہونا تھا, جس کو سسپینڈ کر دیا ہے یا مؤخر کر دیا ہے. شیڈول کو جو سسپینڈ کر دیا ہے یا اس کو مؤخر کر دیا الیکشن کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جلال خان جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا سے, مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, آج کل ان کو بین کیا ہوا ہے صوبائی اسمبلی کے اندر گفتگو کرنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں. جلال خان صاحب نے عملی طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دی. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کیونکہ مراد سعید نے حلف نہیں لیا تو پھر ان کو ڈی سیٹ کس طرح کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس حوالے سے جو ابہام ہے یعنی آئین اور قانون کے اندر, اس کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے یہ فوری طور کے اوپر جو شیڈول ہے اس کو سسپینڈ کرے. تو پھر الیکشن کمیشن نے آج کی ہیئرنگ کے بعد جو شیڈول ہے یا الیکشن ہے اس کو مؤخر کر دیا اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جی کیا معاملات کس سمت میں جاتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے والے تھے تو پھر وہ برطانیہ سے واپس پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے حلف اٹھایا. اسی طریقے سے اگر بات کریں تو چودھری نثار علی خان صاحب کا بھی انہوں نے حلف نہیں لیا تھا تو پھر یہ انہوں نے ڈی سیٹ ہو جانا تھا تو پھر انہوں نے جناب جا کر صوبائی اسمبلی کے اندر حلف لیا تھا. تو یہ کچھ ماضی کے اندر, لیکن ان دونوں لوگوں نے تو یعنی پھر حلف لے لیا تو پھر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ٹائم ایکسیڈ ہو گیا اور مراد سعید صاحب نے حلف نہیں لیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا جو ہے وہ شیپ اختیار کرتا ہے. بہرحال جی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے جی کہ اچانک اعلان کردہ جو عام تعطیلات کے دوران بھی عدالت کے انتظامی اور عدالتی امور معمول کے مطابق جاری رہیں گے, جن کے لیے کم سے کم ضروری عملہ تعینات کیا جائے گا. ماسوائے اس کے کہ جناب چیف جسٹس کی جانب سے کوئی مختلف ہدایات جاری کی جائیں, یہ انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گے اور ان کو اب ڈی لسٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ ظاہری بات ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ خود مختار ادارہ ہے اور وہ اپنے انتظامی امور کے اندر بھی حکومت سے جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہیں. سو لہٰذا یہ جو ایس او پیز جاری کر دی ہیں, نیکسٹ جو ہنگامی صورتحال کے اوپر جو تعطیلات آئیں گی وہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گی. یہ اس وقت تک کی جی اپڈیٹس ہیں. اگر مزید خبریں آئیں گی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ادروائز جی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.